करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। अपने वादे के ऐन मुताबिक हफ्ते की दोपहर जैसे ही हज़ारा टाउन में 10 कत्ल किए गए कारकुनों की मैयतों की तदफीन मुकम्मल हुई, उसके फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा पहुँच गए और तमाम मुतासरीन के साथ, हज़ारा बरादरी के साथ बराह रास्त उन्होंने हमदर्दी का इजहार किया। उन्हें आइंदा के हवाले से अपने जो हुकूमत की जानिब से उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दाम किए जाएंगे उस हवाले से उनको कॉन्फिडेंस में लिया और ये भी बताया कि अब इस सिलसिले में हज़ारा बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद क्या कुछ किया जा रहा है। इस दौरान ये सवालात बहरहाल रहे इस पूरे क़ज़िये के दौरान कि क्या वज़ीर आज़म को पहले आ जाना चाहिए था, कोयटा पहुंच जाना चाहिए था, और ये क्या एक हफ़्ते पहले ही ऐसा हो जाता तो क्या बेहतर था। लेकिन बहरहाल इस सिलसिले में वज़ीर आज़म का भी एक मौक़िफ़ था। उनका कहना था कि धरने के शुरका को तदफीन की आमद से मशरूत करना एक मुनासिब अमल नहीं होगा, इससे मुस्तक़बिल के लिए किसी वज़ीर आज़म के लिए गलत मिसाल पैदा होगी। और वज़ीर आज़म ये भी कहते थे कि धरनों के हवाले से इस किस्म का माहौल जिसमें कि मजबूर किया जाए कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव मुल्क के या वज़ीर आज़म मुल्क के जो हैं वो आएँ, आइंदा के लिए शायद वो ज़्यादा मुनासिब अमल नहीं रहेगा और ये अच्छी मिसाल नहीं बनेगी। लेकिन बहरहाल भरपूर अंदाज से वज़ीर आज़म हज़ारा बरादरी के साथ अपनी हमदर्दी का और अपने तासुफ़ का, अफसोस का मुसलसल वो इजहार करते रहे। और कोयटा पहुँचने के फ़ौरन बाद भी जब उनकी लवाहिकीन से मुलाकात हुई उसमें भी वज़ीर आज़म ने कातिलों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने, शहदा के अहल खाना का पूरा ख्याल रखने की पूरी यकीन दहानी कराई, हुकूमत की जानिब से भी और वज़ीर आज़म ने अपनी जानिब से मुकम्मल तौर पर यकीन दहानियाँ कराई। बड़े बड़े सानिया हुए आपके साथ। जब ये वाक़या हुआ यकीन था कि ये वही जो एक पूरी कड़ी है मुल्क में इंतशार फैलाने की, उसका ये हिस्सा है। लिहाजा मैंने पहले इंटीरियर मिनिस्टर को आपके पास भेजा, जो फैमिलीज है उनको पूरा इत्तेमाद दिलवाएं। मेरी गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज आपके साथ खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेज का एक सेल बन रहा है। इंशाल्लाह आपको हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी आपको पूरी तरह प्रोटेक्शन देने की। ये मैं आया ही आपको कहने ये था कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, इनका पूरा ध्यान रखेंगे। हम पूरी तरह उन लोगों के पीछे जाएंगे जिन्होंने ये किया है। सारी जो भी शराइत है वो मानिए और फिर भी आगे आपका ध्यान रखेंगे। आपकी हज़ारा कम्युनिटी को ये मैं एश्योरिटी देता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं। भरपूर यकीन दहानियाँ भी कराई और उन्होंने हज़ारा कम्युनिटी को और इस पैगाम के ज़रिए पाकिस्तानियों को एक बार फिर बावर कराया कि पाकिस्तान में फ़िरका वाराना साजिश में बराह रास्त भारत और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ मुलव्विस हैं। मुसलसल कई महीनों से ख़ास तौर पे भरपूर कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात कराए जाएँ, फ़िरका वाराना फसादात किए जाएँ, दहशत गर्दी कराई जाए और इस सिलसिले में नामी गिरामी उलमा इकराम को निशाना बनाने की कोशिश भी की गई है, निशाना बनाया भी गया है। और ये एक मज़मूम साजिश है जो मुसलसल चल रही है। हज़ारा बरादरी के साथ भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसके मंदरजात शेयर किए। पिछली मार्च से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमें आगाह किया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है और उस इंतशार में खास तौर पे शिया के आलम और सुन्नी आलम को उनकी कत्ल करके सारे मुल्क में कम्युनिटीज के बीच में इंतशार फैलाना चाहता है। 35 से 40 लोग हैं ये जो दहशत गर्दी कर रहे हैं, जिन्होंने जो आईसिस है और पहले ये लश्कर जंग भी था, फिर ये आईसिस का हिस्सा बन गए। ये जो लोग हैं, ये जो जिन्होंने किया है, इनके पीछे अब हम पूरी तरह जाए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मुसलमान दुनिया में हम ये जो डिवाइड लाई जा रही है, तकसीम, डिवाइड एंड रूल करने की, वो भी हम खत्म करें। और मैंने बड़ी कोशिश की है ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में हम किसी तरह आपस में उनके ताल्लुकात को ठीक किया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पस मंज़र दिया वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो शदीद मसाइल हैं, जो मुखासमत है, उसको कम करने की कोशिश की जाए पाकिस्तान की। यकीनन ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है और इससे पाकिस्तान में जो फ़िरक़ावाराना कशीदगी है वो भी ख़त्म होती है। हज़ारा बरादरी के तमाम मुतालबात को तस्लीम करने का
ببانگ دوحل اور 2 ٹوک اعلان کیا تھا وفاقی وزیر میری ٹائم علی زیدی نے۔ کبھی آپ کے ساتھ کسی حکومت نے تحریری معاہدہ نہیں کیا، وعدے کیے، وعدے کر کے چلے گئے۔ شہداء کمیٹی نے مطالبات رکھے تھے، پہلا تو یہ تھا کہ جی ذمہ داری فکس ہونی چاہیے ان افسران پہ، ہو گئی۔ جے آئی ٹی بننی ہے، جے آئی ٹی کی اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ ایک کمیشن بنا ہے، ہائی لیول کمیشن، ہوم منسٹر صاحب ضیاء اللہ صاحب اس کو ہیڈ کریں گے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں، صوبائی ادارے ہیں لا انفورسمنٹ کے، صوبہ اور وفاق مل کے ایک پورا اسٹریٹجی چوک آؤٹ کریں گے اور پھر سب کو بتائیں گے کہ یہ ہماری اسٹریٹجی ہے اور ہم کیسے صوبے کے لا انفورسمنٹ کو فول پروف بنا سکیں۔ نادرا پاسپورٹ آفس، امیگریشن، اس کی بھی ایک اسپیشل کمیٹی بنی ہے۔ گورنمنٹ بلوچستان کی جو شہداء کے لواحقین ہیں فوراً ان کو گورنمنٹ امپلائمنٹ دے گی۔ ہزارہ برادری کے حوالے سے حکومتی عزائم، حکومت کی اس پوری ہینڈلنگ پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ذوالفقار بخاری، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی، اور اس پورے معاملے میں وہ حکومتی کمیٹی کے بھی حصہ تھے، کابینہ کی کمیٹی کے بھی حصہ تھے جو ہزارہ برادری کے ساتھ مسلسل رابطے میں بھی تھی اور ان کے مسائل کے حوالے سے حکومت کے درمیان ایک برج کا کردار بھی ادا کر رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ ذوالفقار بخاری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ ویسے تو ایک مشکل بات ہے کیونکہ ہزارہ برادری اور اس قسم کے جو معاملات ہیں اس میں کیونکہ دہشت گردی ہے، غیر ملکی دہشت گردی ہے، اس میں انڈین انٹیلیجنس براہ راست انوالو ہے، حکومت کے لیے ایک مشکل کام ہے کہ یقین دہانی کرائیں کہ ہم آپ کو ایک پروٹیکشن، مکمل پروٹیکشن فراہم کریں گے، کیونکہ بہرحال یہ یقیناً کرایا تو جا سکتا ہے مگر آن گراؤنڈ پوری ہزارہ برادری کو یا کسی بھی برادری کو، کسی بھی ایک فیکشن کو یقیناً حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن گارنٹی کرنا ایک مشکل عمل نہیں تھا۔ جو یہ اٹیک جو اس دفعہ ہوا ہے یہ ایک بہت ہی گروسم، بروٹل قسم کا واردات ہے، جس طریقے سے مارا گیا ہے، ایک بڑے اسپیسیفک طریقے سے، بڑے ہائیلی ٹرینڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ان کو ذبح کیا گیا۔ لیکن آگے جاتے ہوئے جس طریقے سے فینسنگ ہو رہی ہے اور پروٹیکشن کوشش کریں کہ اس کو انہانس کریں، کئی دفعہ پوری دنیا میں دیکھیں کہ ہائی پروفائل ٹارگٹس جو ہیں وہ پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن جو بیچارے ہمارے غریب پروفائل ٹارگٹس جو ہوتے ہیں ان کو اٹیک کر دیا جاتا ہے، خاص طور پہ ہمارے ہزارہ کمیونٹی، ان کے مقابلے میں جس طریقے سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ایسی اور کوئی کمیونٹی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ بھی چلتا ہے کہ وہ ہزارہ کمیونٹی کے وہ ایک سٹنگ ٹارگٹ بن جاتے ہیں سب سے مشکل علاقے میں پروٹیکٹ کرنے میں۔ تو افسوس جہاں پورے اور پاکستان کو اس سازش سے بچانے کی کوشش کی گئی، یہاں پروٹیکٹ اس دفعہ ہم نہیں کر سکے ان کو۔ اب یہ تھرو آؤٹ جب تک یہ مسئلہ رہا ہے، ایک ویو یہ بھی رہا کہ شاید اگر پرائم منسٹر فوراً وہاں چلے جاتے یا جلدی چلے جاتے تو شاید یہ شاید اتنا پرولونگ نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کا یا گورنمنٹ کا جو پوزیشن تھی وہ بھی اپنی جگہ تھی کہ کیسے اس چیز کو اس واقعے میں نہیں لیکن فیوچر میں اگر اس قسم کی کوئی چیز ایک ایگزامپل بنے تو کیا گورنمنٹ کی تھنکنگ تھی کہ اس پوری چیز کو آپ کی بھی ایک ویڈیو لیک ہوئی جو سامنے آئی، وہ بھی کنٹروورشل ہو گئی تھی، تو ایسا لگتا تھا کہ گورنمنٹ جو تھی وہ تھوڑی سی اس معاملے میں انڈیسائسو رہی۔ دیکھیں خان صاحب کا پہلے اگر سب سے پہلے چلے جاتے کیا اس وقت حل ہو جاتا نہ ہو جاتا، اس میں دونوں طرف ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتہ کہ کیا نتیجہ ہے۔ لیکن ایک چیز میں ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب بات ہوتی ہے خان صاحب کی جانے کی، ایک پرائم منسٹر جب جاتا ہے کہ جو نیگوشیٹ کر رہے تھے لواحقین کے حق میں، ان کے ڈیمانڈز، جب میں اور علی زیدی صاحب بھی گئے تھے، ہمیں جانے کے 2 دن بعد ریٹن ڈیمانڈز، شرائط ہمارے سامنے رکھی گئی تھی۔ تب تک کوئی شرائط ان کو ابھی تک خود بھی نہیں پتہ تھا کہ ایگزیکٹلی کیوں بلا رہے ہیں، کیا شرائطیں ہیں۔ تو یہ چیز انکلیئر تھی پرائم منسٹر کو جانے کے لیے، کیا پرائم منسٹر صاحب وہاں جائیں اور 5 دن بیٹھے رہیں اور تب وہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں ایگزیکٹلی۔ جہاں تک آپ نے ویڈیو کی بات کی، وہی اسی چیز کی ایک ایکسٹینشن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اردو انگلش کی ٹرانسلیشن کے بیچ میں لوگوں نے غلط الفاظ استعمال کر لیے، لیکن یہ غلط فہمی صرف اسلام آباد، لاہور اور یہ سوشل میڈیا تک رہی تھی۔ آن گراؤنڈ تو میں وہاں 5 دن تھا اور ایسی کوئی چیز آن گراؤنڈ کسی کو محسوس نہیں ہوئی تھی،
کیونکہ ہم نے 2 گھنٹے بیٹھ کے ہم بات کر رہے تھے، صرف نیگوشیشن نہیں، جنرلی بات کر رہے تھے کہ کیا ہوا ہر چیز. پھر جب ہم اٹھیں تو 20 منٹ ہم کھڑے رہ کے اکیلے میں بات کر رہے تھے. اس 20 منٹ کے کلپ سے 1 منٹ نکالا گیا جس میں سے 20 سیکنڈ میری 2-3 الفاظ ہیں، اور وہ اس طریقے سے نہیں تھے کہ خان صاحب کو کیا ملے گا. میرا مطلب یہی تھا جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ خان صاحب ابھی اگر آ جائیں، آپ ان سے کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا آپ کو دیں، آپ پہلے ہمیں بتائیں. انہوں نے ہمیں ایک 4 ٹیم بھیجی ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جتنی ڈیلے ہوئی ہے یا پرائم منسٹر کے یہ تھریش آؤٹ کرنا تھا تاکہ پرائم منسٹر آئیں تو پھر وہ اس کا آخری دن ہو اور یہ میٹر جو ہے وہ پھر اس وقت ریزالو ہو جائے، کیونکہ پرائم منسٹر وہاں رہے اور یہ ایشوز جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوئے ہیں. اس میں ٹائم لگا ایشوز سارٹ آؤٹ ہونے میں، اس لیے پرائم منسٹر کے آنے میں دیر ہوئی. جی سر، کامران بھائی دیکھیں، جہاز کو لینڈ کرنے سے پہلے نیچے رن وے تو ہونا چاہیے. رن وے ایز سچ نہیں تھا. تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں وہ عمران خان نہیں ہے، وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. تو عمران خان اگر آئے تو وہ 3 دن رہ سکتا ہے، 5 دن رہ سکتا ہے اور ہر روز جا سکتا ہے دھرنے پہ. لیکن جب وزیر اعظم پاکستان، چاہے جو بھی ہو، عمران خان ہو کوئی اور بھی ہو، وہ جب وہ آئیں گے تو ان کے لیے ہر چیز ایک طے ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں طے ہو گئی ہیں، آپ آئیں اور یہ کریں. وہ چیزیں طے نہیں ہوئی تھی. تو جو میں ان کو کہنا چاہ رہا تھا ویڈیو میں وہ یہ تھا کہ آپ ہم سے بات کریں. ہم ایک 4 ٹیم آئی ہوئی ہے اور 4 ٹیم ہم نے صاف بولا ہوتا ہے کہ خان صاحب آ رہے ہیں، آپ خالی بتائیں کہ جب وہ آئیں گے آپ کو کیا رکھنا ہے ان کے سامنے. ہمارے پاس کچھ رکھنے کے لیے آگے نہیں تھا. تو اس چیز میں ایک ویڈیو غلط طریقے سے اور غلط ایک اپوزیشن کا ٹیکٹک اس کو استعمال کرتے ہوئے کیا گیا تھا. لیکن بہرحال اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، میرے کوئی الفاظ غلط فہمی ہوئی ہے میرے کوئی الفاظوں پہ، تو یہ تو میری اپنی کمیونٹی ہے. میں تو ہاتھ جوڑ کے لوگوں سے اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ میں کوئی ایسی کوئی گستاخی کروں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب ذوالفقار بخاری، وزیر اعظم معاون خصوصی. ہزارہ کمیونٹی اور اس بحران کے دوران جو حکومتی تھنکنگ رہی اس سے ہمیں بیان کر رہے تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، طاقتور ترین ملک امریکہ میں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا ہے. اپوزیشن، ڈیموکریٹ پارٹی اور انٹیلیجنس یا بزنس لیڈرز کہتے ہیں کہ ٹرمپ کو آئندہ 9 دن بھی نہ دیے جائیں، فوری نکال باہر کیا جائے. آئین میں جتنی گنجائش ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. امریکہ میں تگ و دو جاری ہے ٹرمپ کو نکال باہر کرنے کی. بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. پوری دنیا دانتوں میں انگلی دبائے دیکھتی رہی جب پچھلے ہفتے صدر ٹرمپ کے اکسانے پر ان کے حامیوں نے امریکی کانگریس پہ دھاوا بول دیا. دنیا بھر میں امریکی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اور تب ہی سے امریکہ میں صدر ٹرمپ کو عہدے سے فوری نکال باہر کرنے کی سر توڑ کوششیں جاری ہیں. صدر ٹرمپ کی مدت صدارت میں ابھی 9 دن باقی ہیں، مگر اس سے پہلے ہی انہیں 4 سالہ دور حکومت میں دوسری بار مواخذے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. مگر اس سے بھی پہلے 25ویں ترمیم کے تحت ڈیموکریٹ پارٹی انہیں عہدے سے فارغ کر کے نکالنا چاہتی ہے. اس حوالے سے امریکی ایوان نمائندگان کل ایک قرارداد کے ذریعے امریکی نائب صدر سے 25ویں ترمیم کے تحت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہٹانے کی باضابطہ درخواست کرے گا. 25ویں ترمیم کے مطابق نائب صدر عارضی طور پر صدر کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے، جبکہ صدر ذہنی یا جسمانی بیماری کی بنا پر اپنی ذمہ داری اور فرائض انجام دینے میں ناکام ہو جائے. ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کو ہٹانے کے لیے یہ پہلا قدم ہوگا. اگر نائب صدر 25ویں ترمیم کو انووک نہیں کرتے تو ایوان میں ڈیموکریٹس اراکین مواخذے کی تحریک پر کارروائی شروع کریں گے. نینسی پیلوسی نے صدر ٹرمپ کو دماغی طور پہ غیر متوازن اور امریکہ کے لیے خطرہ قرار دیا. نامنتخب صدر جو بائیڈن صدر ٹرمپ کو پہلے ہی امریکی تاریخ کا نااہل ترین صدر قرار دے چکے ہیں اور کہا ہے کہ وہ اس عہدے پہ فائز رہنے کے قابل نہیں ہیں. صدر ٹرمپ کا مواخذہ ہوتا ہے تو صدر ٹرمپ امریکی تاریخ کے پہلے صدر ہوں گے جنہیں اپنے 4 سالہ دور حکومت میں 2 مرتبہ مواخذے کا سامنا کرنا پڑا. پہلی مرتبہ صدر ٹرمپ کو دسمبر 2019 میں مواخذے کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر سینٹ نے انہیں بری کر دیا تھا. نو منتخب صدر جو بائیڈن 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، مگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ اور اس طرح سے وہ امریکی تاریخ کے صرف چوتھے اور پچھلے 150 سال میں پہلے صدر ہوں گے جو اپنے جانشین کی حلف برداری کا بائیکاٹ کریں گے. اس بات کا اعلان صدر ٹرمپ کر چکے ہیں کہ وہ جو بائیڈن کی حلف برداری میں شریک نہیں ہوں گے. امریکہ میں اس بات پر بھی تشویش ہے کہ حلف برداری سے پہلے 17 جنوری کو ٹرمپ حمایتیوں کی جانب سے ایک مرتبہ پھر مظاہروں کی کال دی گئی ہے.
جس میں پرتشدد واقعات جنم لے سکتے ہیں. گویا کہ امریکہ میں اونٹ ابھی کسی ایک کروٹ بیٹھ نہیں پایا ہے. اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں. اس کے لیے جائیں گے واشنگٹن ڈی سی, جہاں پر مقیم پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی اخبار ڈان سے منسلک ہیں انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب. یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی ممکن ہے کہ ڈیموکریٹس کی یہ خواہش یا ان کا یہ خواب پورا ہو جائے کہ کچھ نہ ہو تو جاتے جاتے صدر ٹرمپ کو ذلیل کر کے نکال دیا جائے, ان کو رسوا کر کے نکال دیا جائے, وہ اپنی ٹرم پوری نہ کر سکے؟ کیا اس میں ممکنات ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اب بھی اگلے 4 5 6 7 دن کے اندر؟ شکریہ کامران. میرا خیال ہے کہ ڈیموکریٹس کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ اب دیکھیں صرف یعنی 4 آج کا دن تو آدھا گزر گیا, تو 4.5 یہ اور 2 6 ورکنگ ڈیز ہیں. 6 ورکنگ ڈیز میں تو امپیچمنٹ کی تحریک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. لیکن کہا یہ جاتا ہے جو یہاں گوئیاں ہوتی ہیں وہ اس میں گاسپ جو ہے وہ یہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ قابو میں رہیں اور اگلے 6-7 دنوں میں مزید کوئی عجیب و غریب کام نہ کر دیں. یعنی ان کے بارے میں جیسا کہ نینسی پیلوسی نے کہا, اس وقت پورا امریکہ کہہ رہا ہے ہر طرف, یعنی اب تو ان کے جو کلوز ایڈز بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ذہنی طور پہ غیر متوازن ہیں. بعض ایڈز نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے پہلے اس بات کی نشاندہی نہیں کی, ہمیں پہلے بھی اس کے اشارے ملے تھے کہ ذہنی طور پہ فٹ نہیں ہے, غصے میں آ جاتے تھے, چیزیں پھینکتے تھے, تو اس لیے ہمیں پہلے سے اس بات کا اعلان کرنا چاہیے تھا. اب جو 5-6 دن ہیں وہ خیریت سے گزر جائے. اور یہ تو نہیں ہو سکتا نا, جو بائیڈن ہے, جو یہ تو منتخب نہیں صدر ہو ہیں, سکتا, انہوں نے بھی یہ بات کی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ خود استعفیٰ دے دیں, خود گھر چلے جائیں. یہ تو اس طرح کی مٹیریل نہیں ہے, اس طرح کی مٹی سے نہیں بنے ہوئے ہیں. وہ تو آخر تک ضد پہ اڑے رہیں گے. آپ دیکھیں جو ابھی 1 گھنٹہ پہلے ان کی بیگم کا بیان آیا ہے, اس میں انہوں نے جو لوگ ہلاک ہوئے تھے ان پہ افسوس کا اظہار کیا, لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ اس میں سے جو 3 تو جو ہمارے حامی تھے, اور پھر انہوں نے کہا کہ ذمہ داری صدر پہ نہیں ہوتی, ذمہ داری تو دوسرے لوگوں پہ ہوتی ہے. اور پھر یعنی پورا ان کا جو لہجہ تھا وہ بڑا جارحانہ تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ خود استعفیٰ دے دیں گے. اور یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف تو خواہش ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ قابو میں رہیں, امریکہ کے پورے کی امریکہ کی خواہش ہے, ڈیموکریٹس کی یہ خواہش ہے کہ قابو میں رہیں, کوئی ایسی حرکت نہ کر دیں, مگر ان کے 7 کروڑ 40 لاکھ حمایتیوں کو قابو میں رکھنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اب مظاہرے ایک بار پھر انہوں نے بلا لیے ہیں وینسڈے کو, تو یا آئندہ چند دنوں کے اندر, تو ان کو قابو میں وہ رہیں گے قابو میں, اور ایسے مناظر جو ہم نے دیکھے گزشتہ ہفتے وہ ہم دوبارہ نہیں دیکھیں گے؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی لوگوں کو ہر قسم کی تسلی دی جا رہی ہے, لیکن میں نے واشنگٹن کا دورہ کیا تھا اور وہاں دکانداروں سے بات کی تھی, تو دکانداروں نے تو تیاریاں شروع کر دی ہیں. جس طرح یہاں آپ کو پتہ ہے موٹے موٹے تختے لگا کے لکڑی کی دکانوں کو بورڈ اپ کر دیتے ہیں اور جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم کسی پہ بھروسہ نہیں کریں گے, کیونکہ صدر ٹرمپ کے جو سپورٹرز ہیں وہ بالکل پرجوش ہیں, بہت ہی وہ انہی کی طرح یعنی غیر متوازن ہیں. اور وہ اگر صدر ٹرمپ کی یہ جو بیان ہے قائم رہا, انہوں نے بیان واپس نہیں لیا کہ 17 تاریخ کو, یعنی صدر ٹرمپ کی طرف سے تو نہیں آیا ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے, اور صدر ٹرمپ نے اس کی تردید نہیں کی ہے. تو اگر 17 تاریخ کو جمع ہو گئے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. البتہ اس چیز کی تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ بہرحال وہ کسی سرکاری املاک پہ اٹیک نہ کر سکے, کانگریس کی طرف نہ جائیں, وائٹ ہاؤس کی طرف نہ جائیں, لیکن دکاندار جو ہیں واشنگٹن کے وہ تو بالکل کسی پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ ان کا تو خوف یہ ہے ان کے دل میں کہ 17 تاریخ کو آئیں گے اور ہنگامے بھی کریں گے. اور یہ جو 17 تاریخ کو آنا ہے, یہ جس مقام پہ اکٹھا ہونا چاہ رہے ہیں اس پر تو شاید پابندی نہیں لگے گی, تو یہ پھر ایک بار پورے امریکہ میں کال دی گئی ہے کہ صدر ٹرمپ کے حمایتی وہاں پہنچے, اور کیا صدر ٹرمپ ان سے خطاب بھی کریں گے؟ خطاب تو اب مشکل لگتا ہے, کال دی گئی ہے اور ان کے جو یہ گرچہ ٹویٹر وغیرہ پہ ان کو بین کر دیا گیا, ان کے حامیوں نے آلٹرنیٹیو سوشل میڈیا نکال لیا, اور جس پہ وہ بڑے پرجوش ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں آئیں گے, اور وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہمارے صدر کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے, اگر کچھ ہوا تو ہم پھر سب کو دیکھ لیں گے. اور وہ تو بالکل یعنی دوسری طرف یہ رویہ ہے کہ وہ بالکل شرمندہ نہیں ہے اپنی کیے پہ. حالانکہ حال یہ ہے کہ پورے امریکہ میں ریئیکشن ہوا, ان کے گھروں کے سامنے جو سینیٹرز جنہوں نے ووٹ دیے تھے بائیڈن کے خلاف, اور وہ ان کے گھروں کے سامنے مظاہرے ہوئے ہیں, ان کے گھروں کے سامنے سڑکوں کو پینٹ کر دیا گیا, سب کچھ کیا گیا, لیکن اس کے باوجود صدر ٹرمپ کے جو حامی ہیں وہ اپنی جگہ قائم ہیں اور وہ اسی طرح پرجوش ہیں. اچھا, ایک اور بہت امپورٹنٹ ناقابل یقین منظر ہوگا نا 20
जनवरी को जब सदर बाइडेन की तकरीब हल बर्दारी होगी और वहाँ पे सदर ट्रंप नहीं होंगे। ये अमेरिका में तो शायद 150 साल में कभी ये मंजर देखने में नहीं आया। इसके लिए तो पूरी तकरीब को एक नए सिरे से स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। आम जो अमरीकी है ना, पढ़ा लिखा अमरीकी, उनकी बड़ी तादाद है, ज़ाहिर है बाइडेन को भी 81 मिलियन वोट पड़े हैं, उनको इसी बात का दुख है कि जो हमारा एक इमेज था, जो सारी दुनिया में हमारी बात मानी जाती थी, हमारी बात में जो वज़न था, वो ख़त्म कर दिया सदर ट्रंप ने। यानी अमेरिका में ये हो रहा है कि इंतखाबात हो गए, उसके नताइज आ गए, उसको हमारा सदर मानने से इनकार कर रहा है, फिर वो हल्फ वफादारी की तकरीब में शरीक नहीं होगा। यानी वो ये कहते हैं कि पूरे उन्होंने अपने 4 साल के दौरान जो डेली न्यूज़ ब्रीफिंग थी वो ख़त्म कर दी। वाइट हाउस में नहीं होती थी, स्टेट डिपार्टमेंट में नहीं होती थी, पेंटागन में नहीं होती थी, बार बार मीडिया को फेक मीडिया कहते रहे। तो अब एक मिसाल है कि आपने देखा हर साल प्रेस फ्रीडम पे स्टेट डिपार्टमेंट एक स्टेटमेंट इशू करता है और सारे उसे खबरें बनाते थे। अब आपने देखा होगा पाकिस्तानी अखबारों में भी कहीं उसकी खबर नहीं लगती, क्योंकि अब दुनिया में अमेरिका को जमहूरियत के चैंपियन के तौर पर नहीं देखा जाता, और इस बात का अमेरिकियों को बहुत सदमा है। और इस जो बुनियादी मेरा इस हवाले से सवाल था कि जो हल बर्दारी हो और उसमें जो जाने वाला सदर है वो मौजूद ना हो, ऐसा तो कभी सोचा नहीं गया था अमेरिका में। तो अब जब तकरीब होगी तो इसको मद्देनजर रखा जाएगा, जाहिर है। जी बिल्कुल, ऐसा भी कभी नहीं सोचा गया था कि कैपिटल पे हमला होगा। इसकी वजह से आप देखें जो कैपिटल पुलिस जिनको कहा जाता है, उन्होंने पुलिस का नाम दिया हुआ है, लेकिन वो तो कामरान सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। आपने भी देखा हुआ है, आप भी आए थे, तो वो लोग तो जो बेचारे डेली बेसिस पे कोई सुबह समझ लें कि वो बेच रहा होता है, अगर बर्गर तो उसको ले लिया, 10-15 दिन की ट्रेनिंग दी और खड़ा कर दिया। उसका काम सिर्फ पास चेक करना और फ्रिस्किंग करना है कि आप तलाशी लिया, उसको जाने दे दिया। तो वो तो तैयारी नहीं थे, इसलिए उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कांग्रेस में हमला होगा। आपको पता होगा कि हाँ, कांग्रेस में दाखिल होने के लिए आपको इसकी भी जरूरत नहीं थी कि आपको पहले से कोई दावतनामा मौजूद हो। अब वहाँ जाके बताया मैं फलां कांग्रेसमैन से बोलना चाहता हूँ, वो आपकी तलाशी लेके और उसके दफ्तर तक आपको छोड़ आते थे। तो वहाँ तो कभी इनके सानो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह कांग्रेस पे हमला होगा। अब वो अमरीकी तो बुरी तरह हिल के रह गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अनवर इकबाल हमारे साथ मौजूद थे वाशिंगटन डीसी से। अमरीकी हिल के रह गए हैं, अनवर इकबाल ने आखिर में कहा। और अभी हमने आपको बताया कि 20 जनवरी को सदर बाइडेन अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, मगर इस हल्फबर्दारी की तकरीब में सदर जाने वाले सदर ट्रंप शरीक नहीं होंगे। 150 साल में अमेरिका में ये मंजर देखने में नहीं आया। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। 20 सितंबर पीडीएम के क़याम से बाद से लेके अब तक पीडीएम की लीडरशिप यानी कि अपोजिशन लीडरशिप जिस अंदाज से फ़ौज को, उसकी लीडरशिप को निशाना बना रही है, उस पर तनकीद कर रही है, उस पर इल्ज़ामात लगा रही है, उस पर कीचड़ उछाल रही है, ये अमल मुसलसल जारी है। और आज अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से उसका मुख्तसर जवाब दिया गया। यकीनन आज ये मुख्तसर जवाब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आया जिसका बड़ा हिस्सा सर्फ हुआ, जो कि हाईलाइट की गई चीज़ें ख़ास तौर पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी माहौल के हवाले से, पाकिस्तान में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग जीती गई उसके हवाले से, अफ़वाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारों ने पाकिस्तानियों को अमन फराहम करने के लिए, पाकिस्तान को दहशत गर्दी से आज़ाद कराने के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी, जो शहादतें हुई, जो कुर्बानियाँ दी गई, उसको हाईलाइट किया गया और बताया गया कि दरअसल ये वो काम है जो अफ़वाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी इदारों ने गुज़श्ता सालों में किए, जिससे पाकिस्तानी आज इत्मीनान का सांस ले रहे हैं, सुकून का सांस ले रहे हैं और पाकिस्तान इस वक्त माशी तरक्की के एक सफ़र पर आगे बढ़ रहा है। अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तमाम तफसीलात शेयर की और इसी दौरान आज पीडीएम के इस तमाम मामले के हवाले से उनसे सवालात किए गए, इस तनकीद के हवाले से और जिस तरह से टारगेटिंग हो रही है अफ़वाज पाकिस्तान की, उसकी लीडरशिप की पीडीएम की जानिब से, उस हवाले से आज भरपूर जवाब भी दिया गया। ख़ुद अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से
انہوں نے کہا کہ پاکستان کے افواج ماشاءاللہ ان کا مورال بہت بلند ہے، لیکن اس تمام معاملے کو، اس تنقید کو تشویش کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن بہرحال ہم اپنے کام میں مصروف ہیں، اور تمام مصروفیات میں سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کی سالمیت، پاکستان پر جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے اور ان کو ناکام بنایا جائے، اور افواج پاکستان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرے، اور نہ ہی اسے ان معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ببانگ دہل دو ٹوک انداز میں ڈی جی آئی اسپیان نے کہا کہ اس تنقید کا جواب حکومت دے رہی ہے، حکومت پاکستان اس کا بھرپور جواب دیا ہے، فوج اس کا ذیلی ادارہ ہے، حکومت پاکستان اس معاملے کو بہت اچھی طرح سے ٹیکل کر رہی ہے۔ فوج کا مورال اپنی جگہ پہ قائم ہے اور فوج اپنا کام کر رہی ہے، ڈسپائٹ دس جو بھی بات چیت کی جا رہی ہے وہ تشویش اپنی جگہ پہ ہے، فوج اپنا کام کر رہی ہے، فوج اپنی قربانیاں بھی دے رہی ہے۔ ایسی کوئی الزامات میں کوئی حقیقت ہو، کوئی وزن ہو تو اس کو رسپونڈ کیا جاتا ہے۔ وی ہیو آور ہینڈز فل اینڈ ہم ان چیزوں میں نہ انوالو ہونا چاہتے ہیں، نہ ہوں گے انشاءاللہ۔ فوج کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرتی رہے گی۔ مورال بھرپور طریقے سے، بہترین مورال ہے پوری فوج کا اور شہداء کی فیملیز کا بھی۔ فوج حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اور جو بھی بات چیت اس ضمن میں کی گئی ہے، میرے خیال میں حکومت پاکستان نے اس کا بہت اچھے طریقے سے جواب بھی دیا ہے اور اس کو ٹیکل بھی کر رہی ہے۔ سو فوج کو سیاسی معاملات میں نہ آنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ڈی جی آئی اسپیان نے بہت میجرڈ، کیلکولیٹڈ جواب بھی دیا، مسلسل اس بیانیے کا، ان بیان کا جو مسلسل ہم سلیکٹڈ کے حوالے سے، الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے مسلسل دیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ خاص طور پہ انہوں نے اس معاملے کا بھی ذکر کیا جس میں مولانا فضل الرحمان نہ صرف یہ کہ فوجی قیادت کو نشان بناتے ہیں بلکہ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ راولپنڈی کی جانب مارچ کیا جائے گا۔ میجر جنرل بابر افتخار نے اس تمام معاملے پہ فوج کے کردار کے حوالے سے بیان دیا اور ایک جو پرنسپلڈ پوزیشن تھی وہ عوام کے سامنے رکھی۔ جس نوعیت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں ان میں کوئی وزن نہیں۔ الیکشنز کی بات کی جاتی ہے، پاکستان فوج کو حکومت وقت نے الیکشنز کرانے کا کہا، پاکستان فوج نے اپنی پوری ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ وہ الیکشنز کرائے۔ اس کے بعد اگر کسی کو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی شک ہے، کوئی پرابلم ہے، تو پاکستان کے تمام ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، انہی کو اپروچ کیا جانا چاہیے اس کے لیے۔ مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی پنڈی آنے کی، اور اگر فٹال وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو چائے پانی پلائیں گے، اچھا ان کو لک آفٹر کریں گے۔ یہ باڑ کوئی فوج نے اپنے طور پہ نہیں لگائی، یہ پاکستان کی حکومت کے احکامات پہ لگی ہے یہ باڑ لگانے میں بھی ہم نے کئی قربانیاں دی ہیں۔ وی ہیو سیمنٹڈ دس فینس ود the blood and sweat of our soldiers، اور کسی کی مجال نہیں کہ اس باڑ کو اکھاڑ سکے۔ باڑ کے حوالے سے جنرل بابر افتخار کہہ رہے تھے وہ فینسز جو لگائی گئی ہیں افغان بارڈر پہ، اس کو کہا کہ ہم نے قربانیاں دے کے حکومت پاکستان کے حکم پر یہ باڑ لگائی ہے، یہ کسی کی مجال نہیں ہے جو اس باڑ کو ہاتھ لگا سکے یا اسے اکھاڑنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بھی براہ راست جواب تھا اس عزم کا جو کہ اپوزیشن کے ایک دو رہنما کہتے رہے ہیں کہ وہ اس باڑ کو بھی نہیں مانتے پوری صورتحال پہ، اور آج کا یہ ایک پرنسپل جواب آیا ہے افواج پاکستان کی جانب سے، خاص طور پر اپوزیشن کی جانب کے حوالے سے جو تنقید ہوتی رہی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی، ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے بہت معروف سینئر جرنلسٹ میں سے ایک ہیں، ضیاءکار ہے اور ایڈیٹر جناب عامر ضیاء ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب۔ یہ جو بار بار ہم روزانہ سنتے ہیں سلیکٹڈ، بالآخر آج اس کا چند سطروں کے اندر مگر بہت ہی بھرپور میجر جواب جو ہے وہ افواج کی جانب سے دیا گیا ہے، اس کی لیڈرشپ کی جانب سے دیا گیا ہے کہ دیانتداری سے الیکشن کرائے ہیں، دیانتداری سے ریزلٹس آئے ہیں، حکومت کے کہنے پہ فوج نے الیکشن کرائے اور اس کو ماننا چاہیے، اور نہیں آپ کو اعتراض ہے تو آپ جائیں اور اس کو الیکشن کمیشن میں اس کو چیلنج کریں۔ بہرحال جواب آ گیا آج جی ایچ کیو کا۔ جی کامران صاحب، جواب آیا، اور جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ بڑا مختصر جواب تھا، میجر تھا، میں کہوں گا کہ بڑا تحمل سے جواب دیا۔
ریسٹرین کا مظاہرہ کیا گیا ہے. جو لوگ توقع کر رہے تھے کہ بعض لوگ کہ جی بہت مطلب ہے فوج کی طرف سے وہ آئے گا, اس میں آپ دیکھیں بڑا میجر و تحمل سے انہوں نے بات کی ہے آج, اور اس میں ظاہر ہے کہ اسی پیغام کو دہرایا جس سے پہلے بھی میجر جنرل بابر افتخار صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی فوج جو ہے وہ کسی بھی سیاسی نہ اس کے عزائم ہے نہ سیاست میں ملوث ہونا چاہتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک بڑے منظم انداز سے پاک فوج کو جو ہے اس ادارے کو جو اس پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے, اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پہ پی ڈی ایم کے لوگ جہاں پہ شامل ہیں وہاں پر آپ کو بہت سارا سوشل میڈیا پہ آپ کو ایلیمنٹ نظر آئے گا, کچھ آپ کو اس میں وہ لوگ ایکٹیوسٹ نظر آئیں گے کہ جن کا مطلب ہے ہمیں پتہ ہے کہ کہاں کہاں سے کن کا تعلق ہے. تو ایک پورا ایک آپ کو منظم طریقے سے اس کا آپ کو ایک نظر آئے گا کہ کیمپین جاری ہے. لیکن میرے خیال میں جس طرح سے آج جواب دیا گیا ہے, اور سب سے جو میری دلچسپ بات ہے, پوائنٹ جو نوٹ کرنے کا ہے, کہ جی جو سنجیدہ بات ہوتی ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے. اب اگر مطلب ہے آپ بہت زیادہ تفصیل میں جا کے وہ ان الزامات کے جواب دینے کی کوشش کریں کہ جن کا میں وزن نہیں ہے, مگر اس کے ساتھ ہی عامر صاحب انہوں نے ایک بات بہرحال کہی اور بڑی راست بات کہی, لیکن دبے الفاظ میں بات کر دی کہ تشویش ہے, ان بیانات پہ تشویش ہے, اور 2 بار انہوں نے کہا کہ یقیناً اس پہ کنسرن ہے, لیکن آبویسلی اس پورے ماحول کا فوج کے مورال پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. بالکل درست کہا کہ اس اختصار میں سب کچھ کہہ بھی دیا, اور تشویش تو ظاہر ہے کامران صاحب کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس فوج کی بات ہو رہی ہے کہ جو مسلسل بیرونی دشمن سے بھی نبرد آزما ہے اور اندرونی دشمن سے بھی, یعنی کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف بھی جنگ جاری رکھے ہوئے ہے, ان گنت جو ہے قربانیاں دی ہیں, اس کے خلاف جب اس طرح کا پروپیگنڈا ہوگا تو دل بھی دکھے گا اور یقیناً تشویش بھی ہوگی. مگر اس میں بڑا یہ اطمینان کی بات ہے, اور لگ رہا ہے کہ حوصلے بلند ہیں, حوصلے بلند ہیں. جی ہاں, مورال بڑا ہے, حوصلے بلند ہیں, اور اس کے ساتھ ہی اس پہ بڑی سیٹسفیکشن ہے ملٹری لیڈرشپ پہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کا بھرپور جواب دے رہی ہے, اس کو ٹیکل کر رہی ہے. اور انہوں نے پھر بڑے امپورٹنٹ طریقے سے بات باور کرائی کہ فوج حکومت کا ذیلی ادارہ ہے. حکومت پاکستان اس تمام تنقید کا مقابلہ بھی کر رہی ہے, جواب بھی دے رہی ہے, اور ہم وہ کر رہے ہیں جو حکومت ہمیں کہہ رہی ہے, کیونکہ ہم اس کا ذیلی ادارہ ہے. جی ہاں, ایک تو ذیلی ادارہ, اور سب سے جو بات ہے کہ جو پروپیگنڈا ہے اس جملے میں اس کی بھی نفی ہوتی ہے کہ جو بار بار اس چیز کا ہم دیکھتے ہیں کہ حزب اختلاف کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے بار بار کہ جی مطلب ہے فوج جو ہے وہ اپنے اینڈ میں خود کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے اور وہ کسی کے کو جواب دہ نہیں ہے, تو بار بار اس چیز کو ری ایسرٹ کیا جا رہا ہے. دوسری بات جو سب سے اہم ہے کہ ایک کوشش تھی پی ڈی ایم کی کہ اگر ہم فوج کے خلاف اس کی قیادت کو جو ہے ہم تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو غالباً وہ بیک فٹ پر آئے, اور کسی طرح کا فرکشن جو ان کا ایک کہتے ہیں نا آئیڈیل قسم کا ریلیشن شپ ہے سول قیادت اور فوجی قیادت کے درمیان, اس میں کوئی ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح کا ایک ویج کریٹ کریں. تو وہ آپ دیکھیں کہ جتنا یہ جو پی ڈی ایم کا عمل ہے وہ ایک طرح سے آپ کو بیک فائر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ عامر ضیاء ہمارے ساتھ موجود تھے. خبر بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے وہ موضوع جس پر کہ آج کی پریس کانفرنس بھرپور انداز سے اس کا فوکس تھا, پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیاں, پاکستان ایک پرسکون پرامن ملک کیسے بنا, اس کے لیے کیا قربانیاں ہوئیں, اعداد و شمار خود اس کی گواہی دے رہے ہیں. ڈی جی آئی ایسپیان نے وہ قوم کے سامنے رکھے, اس پر تجزیہ بھی لیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. یقیناً قبریت زیادہ تھی اس حصے کی جو آج ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز میجر جنرل باور افتخار کی پریس کانفرنس میں نظر آئے, اور جس کا تعلق اس اپوزیشن تنقید یا اپوزیشن بیانیے سے تھا جس کا نشانہ افواج پاکستان اس کی لیڈرشپ بنتی ہے. اس کے حوالے سے مختصر جملوں میں اور مختصر اوقات میں اس پریس کانفرنس کے دوران ڈی جی آئی ایسپیان نے اس کا ذکر کیا, اس پہ رد عمل کا اظہار کیا افواج پاکستان کی, مگر اس کا بڑا حصہ تھا اس کامیابی کے حوالے سے, ان انتہائی امپورٹنٹ کامیابیوں کے حوالے سے جو سیکیورٹی فورسز نے, افواج پاکستان نے, انٹیلیجنس اداروں نے پاکستان میں دہشت گردی اور جرائم کے حوالے سے جو مربوط کارروائی کی ہے پچھلے 10 سال 20-15 سال کے دوران, اس کو بہت ہی مربوط انداز میں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کو پیش کیا گیا. بتایا گیا کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے حوالے سے جو ماحول تھا وہ یکسر تبدیل ہو چکا ہے. پاک فوج کے دہشت گردی کے خلاف گزشتہ 4 سال سے جاری آپریشن رد الفساد اور انٹیلیجنس آپریشن کے اثرات بہت زیادہ نمایاں سامنے آ رہے ہیں. ان آپریشنز کے نتیجے میں دہشت گردوں کے وطن عزیز سے پنجے اکھڑ رہے ہیں.
اور آج کا پاکستان پچھلے 5-10 سال پرانے پاکستان سے کئی گنا محفوظ ہے. یہ چاہے DGI-SPR کہے یا کوئی اور، ہر پاکستانی اس بات کی گواہی دے گا کہ آج کا پاکستان پچھلے 5-10 سال پہلے کے پاکستان سے انتہائی بہت زیادہ محفوظ ہے. ملک میں خود کش حملوں میں زمین اور آسمان کا فرق آ چکا ہے. دہشت گردوں کی جنت تصور کیے جانے والے قبائلی علاقے اب سیاسی دھارے میں شامل ہو رہے ہیں. KP میں کوئی مربوط دہشت گرد گروہ اس انداز سے آپریٹ نہیں کر رہا جیسے آج سے 5 سے 10 سال پہلے کر رہا تھا. سوات ایک بار پھر سیاحت کی وادی بن چکا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ دہشت کا راج ہوتا تھا. الحمدللہ کراچی میں شٹر ڈاؤن ہڑتالیں، ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان تقریباً ختم ہو چکے ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں. بلا شبہ پاک فوج ہماری سیکیورٹی فورسز کی لازوال قربانیوں کی بدولت پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتی ہے اور اسے دنیا بھر میں بہت تحسین کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. آج GHQ میں نیوز کانفرنس کے دوران DGI-SPR میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ گزشتہ 10 سال ہر لحاظ سے مشکل ترین سال تھے. آج پاکستان میں کوئی بھی آرگنائزڈ ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ماضی کی نسبت موجود نہیں ہے. گزشتہ 20 سالوں کے دوران 1200 سے زائد آپریشنز کے ذریعے ہر قسم کی دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ کیا گیا. 18,000 سے زائد دہشت گردوں کا کلاں کما کیا گیا. دہشت گردی کے واقعات 2013 میں اوسطاً 90 پر ایئر تھے. آج وہ گھٹ کر صرف 13 پر ایئر پہ آ گئے. آپریشن رد الفساد کے تحت 3,71,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے. خودکش حملوں میں 97% کی واضح کمی آئی. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گزشتہ سال ملک بھر میں 50% سے زائد ٹیررسٹ تھریٹس کو اوارٹ کیا. کراچی میں دہشت گردی میں 95%، ٹارگٹ کلنگ میں 98%، بھتہ خوری میں 99%، جبکہ اغوا برائے تاوان کے واقعات میں 98% کمی واقع ہوئی ہے. بلوچستان کی FC کی کیپیسٹی بلڈنگ کی گئی ہے. پہلے پورے بلوچستان کو ایک FC ہیڈ کوارٹر دیکھ رہا تھا، ابھی 2 بلوچستان FC نارتھ اور FC ساؤتھ بنا دی گئی ہے. ایک نیا ڈویژن، اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن خاص طور پہ CPEC اور اس کے پروجیکٹس کے لیے ریز کیا گیا ہے جو کہ گوادر میں بیسڈ ہے. DGI-SPR جنرل بابر افتخار نے یہ بھی اس بات کو ایک بار پھر ایمفسائز کیا کہ دہشت گردی کے محاذ پر اس شکست کے بعد اور ناکامیوں کے بعد اور پھر جس طرح سے دہشت گردوں کی جو کہ ہر لحاظ سے بھارت کے پروردہ نظر آتے تھے، ان کی کمر ٹوٹنے کے بعد بھارت نے پاکستان پر 5th جنریشن وارفیئر لانچ کی اور پھر اس کے ذریعے پاکستان کے اندر اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور 5th جنریشن وارفیئر کے ذریعے سوشل میڈیا کو استعمال کیا گیا اور اس کے ذریعے پاکستان میں ایک بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کا بہت بڑا انکشاف حالیہ دنوں میں ہوا. یورپ میں ہوا جب ڈس انفو لیب یورپ کی جہاں پر بھارت کا ایک بھرپور نیٹ ورک کام کر رہا تھا وہ سامنے آیا اور پھر یہ یورپ میں ہی سامنے آیا اور اس کے ذریعے یہ بھی پتہ چلا کہ کس طرح سے بھارت پاکستان میں نہ صرف ہر طرح کے اشتعال پیدا کر رہا ہے بلکہ سب سے بڑا ٹارگٹ بھارت کی دہشت گردی کی جو اوورٹ تنظیم ہے اس کا بھی، اور پھر یہ جو ہائیبرڈ وارفیئر میں اس کا بہت بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ CPEC ہے اور پھر اس کے لیے بھارت تمام ہتھیار استعمال کر رہا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ ڈس انفارمیشن ہو اور چاہے براہ راست دہشت گردی ہو. ہندوستان نے نان کائنیٹک ڈومین یعنی 5th جنریشن وارفیئر کا سہارا لیا. EU ڈس انفارمیشن لیب رپورٹ کے نتیجے میں ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں. اس تمام جعلی نیٹ ورک کو دہلی بیسڈ شری واستو گروپ چلا رہا تھا جو تھنک ٹینکس اور فیک NGOs اور جعلی میڈیا آؤٹلیٹس کے ذریعے UN اور UNHRC میں مختلف پاکستان مخالف ایونٹس اور ڈیمونسٹریشنز منعقد کروانا اور موٹیویٹڈ کانٹینٹ کے ذریعے پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنا شامل تھا. اس موٹیویٹڈ کانٹینٹ کو ہندوستان کی نیوز ایجنسی ANI کے ذریعے دیگر تمام فیک میڈیاز پر وائرل کیا جاتا. پاکستان کی ساکھ کو بری طرح سے متاثر کیا گیا. پاکستان کے عالمی امیج کو نقصان پہنچایا گیا اور پاکستان مخالف ایجنڈے کو فروغ دیا گیا. یہ سب کچھ ہندوستانی ریاست کی پشت پناہی پہ کیا جا رہا تھا. دوسیئر کے اندر جو فیکٹس اینڈ فگرز دیے گئے، تھریٹ ہے، مین ٹارگٹ بلوچستان اور CPEC جو بلوچستان سے گزر رہا ہے اس کی وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایک نیا ڈویژن، اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن خاص طور پہ CPEC اور اس کے پروجیکٹ کے لیے ریز کیا گیا جو کہ گوادر میں بیسڈ ہے. وی آر ایبسولوٹلی پریپیئرڈ
for whatever they are bringing. ان تمام معاملات پہ گفتگو کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں ایک بار پھر عامر رانا، ہمارے ہاں سیکورٹی امور، اسٹریٹجک امور کے اینالسٹ ہیں، کالمسٹ بھی ہیں. بہت بہت شکریہ عامر رانا صاحب. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہر پاکستانی سی گواہی دے گا کہ پاکستان میں جو سیکیورٹی کی سچویشن تھی اب سے 5 سے 10 سال پہلے، دہشت گردی کے حوالے سے، خودکش حملوں کے حوالے سے اور اس طرح کے جو ہراساں کرنے کے جو قوم جس میں پوری طرح سے ہراساں ہو جاتی تھی، ان واقعات پر تو زمین اور آسمان کا فرق یقیناً سامنے آیا ہے اور یقیناً یہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. جی بالکل خان صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں. جیسے آج کی پریس کانفرنس میں بھی کہا گیا کہ اعداد و شمار اگر دیکھے جائیں تو بڑے حوصلہ افزا اعداد و شمار ہیں اور سینس آف سیکیورٹی میں ایک دم سے اضافہ ہوا ہے. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ملک کے ایک حصے میں، بلکہ وہ تمام علاقے جہاں پہ ہماری بزنس ایکٹیویٹیز اور اکنامک ایکٹیویٹیز آ رہے ہیں، وہاں پہ اس سینس آف سیکیورٹی کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا پورا جو کریڈٹ جو ہے ہمارے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، سیکیورٹی کے اداروں کو جاتا ہے اور اس کو بڑا قابل تحسین ہے. اور اس کو کئی سطحوں کے اوپر اس جنگ کو لڑا گیا. اس کو نہ صرف کے ذریعے بلکہ اس کو نیریٹو کی ایک جو جنگ تھی اس محاذ کے اوپر بھی بہت عمدگی سے اس کو، خاص طور پہ جب پیغام پاکستان اور کمیونٹیز کو انوالو کیا گیا نیریٹو بلڈنگ میں، وہ یقیناً ایک قابل تحسین ہے. اچھا، اس میں اب یقیناً عامر رانا صاحب یہ تو ہو گیا، بٹ اسٹل جیسے کہ خود جنرل بابر نے بھی کہا کہ یہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، یہ چیلنجز ہمیں برقرار ہے اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ سی پیک جو ہے وہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے اس وقت جو پاکستان کی دشمن فورسز ہیں. بھارت کا را کا اعلانیہ ٹارگٹ ہے. اس کے علاوہ بلوچستان میں شورش پیدا کرنا، اس کی بھی قسم کھائی ہے بھارت نے، اور ان کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں یا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ بربلا کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ کریں گے. کلبھشن یادو اس کی تمام تفصیلات فراہم کر چکا ہے. اور یہ جو ہے اس وقت ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اس وقت بلوچستان اور سی پیک پہ مرکوز ہے. جی بالکل. اگر کہا ہے کہ اگر 5 بڑے جو چیلنجز ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے اور جس کے اوپر فوکس بھی ہے اور فوکس ہونا چاہیے، ایک تو یہ کہ افغانستان کے اندر جو عدم استحکام ہے یہ وہ پاکستان کی اندرونی سیکیورٹی کو اور سلامتی کو متاثر کرتا ہے. ایک تو وہ چیلنج ہے. دوسرا وہ وہاں پہ ابھی بھی بہت سارے ایسے گروہ ہیں طالبان TTP کے جو کوشش کریں کہ دوبارہ سے منظم ہوں اور پاکستان کے اندر دوبارہ سے کارروائیاں کریں. اس سال بھی انہوں نے خاصے حملے پاکستان کے اندر کیے. تیسرا یقیناً جو بھارت اور باقی جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے سپورٹڈ آپریشنز پاکستان کے اندر ہیں، ایک بڑا تھریٹ ہے. پھر بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی ہے وہ ایک بہت بڑا ابھی چیلنج ہے آنے والے دنوں کے اندر. تو یہ بڑے چیلنجز ہیں جو ہمارے سیکورٹی سین کے اوپر رہیں گے اور اس کے لیے ایک بڑی کمپریہنسو قسم کی اپروچ درکار ہوگی. یہ بتائیے گا عامر صاحب، یہ تو ہو گئے وہ کائنیٹک اٹیکس جو براہ راست دہشت گردی جس میں استعمال ہوتی ہے. ایک ہے انفارمیشن دہشت گردی جو کہ یورپ میں سامنے آئی اور جس میں پتہ چلا کہ یہ ڈس انفو لیب جس طرح سے بنائی گئی، بھارت نے ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو تھا شاید کروڑوں ڈالر کے بجٹ سے وہ چل رہا تھا، اس کی تمام چیزیں سامنے آئی ہیں. یہ جو ہم پہ دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں، اسلحہ سے جو حملے ہوتے ہیں، اس کا تو مقابلہ کرتی ہیں سیکیورٹی فورسز، جاتی ہیں، لڑتی ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں اور ہم جیتتے ہیں، جیسے کہ بہت بڑے حصے میں نے جیتی ہے. لیکن اس جنگ کا مقابلہ کیسے کریں جو کہ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے، ہمارے اپنے لوگوں کے ذریعے جو زہریلا پروپیگنڈا اور مواد قوم کے اندر پھیلا کے ان میں ارتعاش، اشتعال اور نفرتیں جو پیدا کی جاتی ہیں، اس کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے، اس کے لیے تو بہت ہی ایک کمپریہنسو ہمارا نیشنل بلڈنگ کا پروسیس ہونا چاہیے. جو بھی ہمارے جو طبقات ہیں، کمزور طبقات ہیں، ڈیفرنٹ سیگمنٹ ہیں، وہ آن بورڈ ہونے چاہیے. یہ کام ہے ہماری سویلین گورنمنٹس کا بھی، سیکورٹی انسٹیٹیوشنز کا بھی، کہ جو اندرونی کمزوری ہے اس کی طرف یقیناً توجہ دینی چاہیے. باہر کا جو مقابلہ ہے، یقیناً پاکستان کے پاس اس وقت ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے. جو انڈیا کے اندر جو حالات ہیں، جو انتہا پسندی وہاں پہ ہے، پاکستان اس کو اسی طریقے سے ایکسپلائٹ کر سکتا ہے جیسے انڈیا نے پاکستان کے خلاف، جب پاکستان اسی انتہا پسندی کے دور سے گزر رہا تھا، اس کو ایکسپلائٹ کیا تھا. لیکن یہ ہو نہیں پا رہا ہے. اس کے جو ہمیں سفارتی کامیابیاں اس کے ذریعے ملنی چاہیے تھی، وہ مل نہیں پا رہی، اس لیے کہ ابھی بہت سارے ایسے عناصر ہمارے اندر موجود ہیں. جب انڈیا کے اندر اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر بھی اسی طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اور پاکستان کا جو سفارتی سطح کے اوپر موقف ہے اس کو پھر خاصا
फिर उसको चैलेंज का सामना थैंक यू होता सो है। मच जनाब। आमिर राना हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करेंगे इतवार को पाकिस्तान जब जागा तो ये खबर सामने थी कि निस्फ शब को पूरे मुल्क में पावर आउटेज हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। बहुत ही तशवीश की बात है और इस दौरान ये बात सामने आई कि पाकिस्तान की जो कलीदी बिजली से मुंसलिक इदारे हैं वो तमाम जुज़बती या टेम्परेरी लीडरशिप के तहत हैं। एडहॉक काम चल रहा है, मुस्तकिल लीडरशिप नहीं है। बहुत ही तशवीश की बात है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वज़ीर तवानाई बिजली उमर अयूब से इसके जवाब हासिल करने चाहिए, वरना इस वाक़े की और इस बुरी सूरत हाल की खुद जिम्मेदारी कबूल करे। इसकी बात करते हैं छोटे से वक़्फ़े के बाद। हफ्ते और इस बार की दरमियानी शब तकरीबन 12 बजे कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद समेत पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। बिजली के तरसीली निज़ाम में खराबी के बाइस तवील तरीन ब्रेक डाउन हुआ। फ़िलहाल बिजली निज़ाम के 7 मातहत अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है, मगर पाकिस्तान के बिजली सेक्टर की खराबी की वजह ये 7 अफसरान नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा बुरान है PTI हुकूमत का। बिजली हवाले से, बिजली सेक्टर के हवाले से जो मामलात है वो यकीनन बहुत ही ज़्यादा इस वक्त उनमें परेशानी का मामला है, चाहे वो गर्दिशी कर्ज़ों का मामला हो या बिजली सेक्टर से जुड़े हुए दूसरे जो मसाइल हैं वो हों। इस सिलसिले में जो इस सेक्टर को मैनेज करने के हुकूमती इक़दामात हैं, यकीनन उसमें सख्त मसाइल का सामना है और यकीनन उसमें बहुत बड़ी कमज़ोरियाँ नज़र आ रही हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में बिजली के कलीदी इदारे, बिजली सेक्टर से मुंसलिक कलीदी सरकारी इदारे एडहॉक लीडरशिप पे चला जा रहे हैं। सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी, गुड्डू नेशनल ट्रांसमिशन कंपनी, नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर के चीफ एग्जीक्यूटिव बरसों से एडहॉक या एक्टिंग चार्ज पे काम कर रहे हैं या मुस्तकिल लीडरशिप है ही नहीं। रोज़ाना की लीडरशिप है, रोज़ाना की वो काम करती है जिसकी कीमत हुकूमत अदा कर रही है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अवाम अदा कर रहे हैं। मुल्क में बिजली का तरसीली निज़ाम चलाने वाले 10 डिस्कोस के सरबराहान भी गैर मुस्तकिल हैं या इजाफी चार्ज पर काम कर रहे हैं। बहुत ही बहरानी सूरत हाल है। इस चीफ एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो बिजली से मुंसलिक इदारे हैं वहाँ पे एडहॉकिज़म। दिलचस्प बात यह है कि बिजली के निज़ाम के 2 मावनीन ख़ुसूसी शहजाद कासिम और आबिश गौहर भी पिछले 3 माह में मुस्ताफ़ी हो गए हैं। बिजली के इदारों की इंतज़ामी खामियाँ उनकी कारकर्दगी पर भी नुमायाँ हो रही है और यही वजह है कि परसों रात 12 घंटे अंधेर नगरी और चौपट राज रहा। 24,000 मेगावाट की तरसील और तकसीम का निज़ाम ट्रिप कर गया। वज़ीर बिजली उमूर उमर अयूब ने ट्वीट में बताया कि बिजली के तरसीली निज़ाम की फ्रीक्वेंसी अचानक 50 से 0 पर आ गई और ब्लैक आउट हो गया। खराबी की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो निज़ाम जो इन चीज़ों को के लिए बफर का काम करता है, जो बैकअप फराहम करता है, वो कहाँ चला गया था। उमर अयूब ने उसका जवाब नहीं दिया। फ्रीक्वेंसी 49.5 हर्ट्ज के लगभग होती है, वो ड्रॉप हुई। जो पावर प्लांट के सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं उन्होंने अपने आप को शट डाउन कर दिया। वजह इस वक्त हमें मालूम नहीं है। अभी हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये फॉल्ट आया कहां पे। कोई शक नहीं, बिजली का शोबा एक अशरे से बदहाली का शिकार है, लेकिन PTI हुकूमत के 2.5 साल में भी बिजली के कलीदी इदारों में मुश्किल लीडरशिप ना होना सरासर हुकूमती नालायकी है। इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वफाकी वज़ीर बिजली उमर अयूब से हिसाब लेना होगा या खुद उनको इसका हिसाब देना होगा। मिसाल के तौर पर सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी गुड्डू पावर स्टेशन चलाती है, जहाँ परसों इब्तदाई तकनीकी खराबी की इत्तला मिली थी। हैरान कुन बात यह है कि इसके सरबरा गैर मुस्तकिल हैं, एडहॉक पे बेसिस पे काम कर रहे हैं। इसी तरह से NTCD कौमी ग्रिड चलाती है, उसके निज़ाम पर ट्रिपिंग और खराबी जाहिर होती है। ये इदारा भी एडहॉक सरबरा के हवाले है। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर में मुल्क भर की 10 डिस्कोस बिजली का लोड और फ्रीक्वेंसी का तवाज़ुन देखता है। इस इदारे ने भी 1 दहाई से कोई वक्ती सरबरा देखा ही नहीं। ये भी बहुत ही तशवीश की बात है कि बिजली की तकसीम की 10 डिस्को भी 2.5 साल से मुस्तकिल और बाकायदा CEOs के बगैर काम कर रही हैं। इस्लामाबाद की आइस्को की CEO, लाहौर की लेस्को के सरबरा, इसके अलावा मुल्तान की मैपको के सरबरा, और ये सब मुस्तकिल और कायम पोस्ट से मुद्दत मुलाजमत पूरी करके 21 जनवरी तक रिटायर भी हो रहे हैं। फैसलाबाद की फेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव 4 माह पहले 4 सितंबर को
اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے تحت کام کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے ہیسکو کے سربراہ جو ہیں وہ پچھلے سال 20 اگست سے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے اضافی چارج کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ گجرانوالہ کی گیپکو کے چیف ایگزیکٹو اور سیپکو کے چیف ایگزیکٹو کے طور پر ان کو کام کیا گیا ہے، وہ ایڈیشنل چارج پہ کام کر رہے ہیں۔ پشاور کی پیسکو میں چیف ایگزیکٹو آفیسر کا اضافی چارج ہے کسی صاحب کے پاس۔ یہ ہے تباہ کن صورتحال بجلی کے نظام سے منسلک اداروں کی۔ اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر فیاض چودھری، سابق مینیجنگ ڈائریکٹر ہے NTDC کے اور ڈائریکٹر ہیں لمز انرجی انسٹیٹیوٹ کے۔ بہت بہت شکریہ فیاض چودھری صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا یہ جو ٹیکنیکل مسئلہ ہوا جس سے کہ کمپلیٹ ڈیزاسٹر تھا جو کل ہم نے دیکھا، اور یقیناً یہ ایک قومی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک نیشنل سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی سامنے آیا ہے۔ اس کے لیے تو نظام ہوتے ہوں گے نا جو کہ بیک اپ کے طور پہ کام کرتے ہوں گے، ایسی سچویشن سے نمٹتے ہوں گے، ہر جگہ پہ اس کا ایک نظام ہوتا ہوگا نا، کیونکہ اس طرح سے تو کمپلیٹ آدھے دن کے لیے کمپلیٹ شٹ ڈاؤن ہو جانا بجلی کا، یہ تو انبلیویبل سچویشن ہے۔ جی تھینک یو کامران۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انتہائی تشویشناک یہ صورتحال ہے کہ اتنا بڑا جو نظام جس پہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہو اور ہم اس کو صحیح طرح چلا نہ پائیں یا ہمارے وہ ہاتھ سے چھوٹ جائے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں جتنی گفتگو کی جائے اور اس کے مضمرات میں وہ کم ہے۔ لیکن میں پہلے اس کی جو ٹیکنیکل وجوہات ہوئی ہیں اس میں ایک تو جو منسٹر صاحب نے بھی بتایا کہ وہ جو گدو کی لائن وہ ٹرپ ہو گئی، لیکن وہ جب ایک لائن ٹرپ ہوئی تو دوسری کیوں ہوئی، ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے۔ تو اس کے لیے کیا وہ مینٹیننس ایشو تھا یا ہمارا جو پروٹیکشن کا نظام ہے اس میں کوئی سیٹنگز میں مسائل تھے؟ تیسرا جو ہے وہ اگر دوسری لائن بھی نکل گئی تو پھر ہماری تیسری لائن کیسے نکل گئی؟ کیا ہم نے جب کیا آپریٹنگ پریکٹس ٹھیک تھی؟ ٹھیک ہے کہ ہم نے اس پہ جو بیک اپ کا نظام ہمارا انڈر فریکوینسی کا ہوتا ہے وہ چلنا چاہیے تھا اور وہ چلا بھی ہوگا، لیکن میرے خیال میں ہمارا جو ڈیفیسٹ تھا نارتھ میں، کیونکہ آپ کی زیادہ تر جو لوڈ ہے اس وقت 24,000 نہیں چل رہی تھی، اس وقت تو 11,000 سے کم تھی کچھ اپنا جو جنریشن یا ڈیمانڈ آپ کہہ لیں، کیونکہ یہ بیلنس ہوتی ہے، جو ڈیمانڈ ہے وہی جنریشن ہے، اس میں صرف لاسز آپ کہہ لیں جو سسٹم کے ہوتے ہیں ٹیکنیکل لاسز۔ بنیادی طور پہ یہ ایک بیلنس نظام ہوتا ہے، ہر سیکنڈ اور ہر ملی سیکنڈ بلکہ یہ بیلنس نظام ہوتا ہے۔ اب اس میں جب ایک خرابی آئی تو اس کو سیگریگیٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ساتھ کی اپنی لائن کو بھی لے ڈوبی، اور جس وجہ سے پھر کیسکیڈنگ سٹارٹ ہوئی، جس کا مطلب ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ اصل میں جب نارتھ سے ساؤتھ ہمارا جو نظام سپلٹ ہو گیا، گدو بہت کلیدی جگہ ہے NTDC کے سسٹم کے لیے، لیکن گدو کا جو سوئچ یارڈ ہے وہ NTDC اس کو اون نہیں کرتی اور NTDC کی اس کو مینٹین بھی نہیں کرتی۔ اب ان کی جو مینٹیننس پریکٹس ہے جو پاور پلانٹ کی وہ کیا اپ ٹو مارک ہیں، اس کو دیکھنا ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہماری جو پروٹیکشن کوارڈینیٹر ہوتی ہے اس میں کیوں وہ کام نہیں کر سکی؟ یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ نظام پورا کا پورا فیل ہو گیا، اور یہ جتنی بھی SOPs ہوتی ہیں خاص طور پہ کیسکیڈنگ کو روکنے کے لیے تو ہر جگہ سسٹمز ہوتے ہیں، فائر والز لگی ہوتی ہیں کہ یہ نہ ہو سکے۔ لیکن یہ جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے اس سے جڑی ہوئی کہ جو کلیدی ہمارے بجلی کے ادارے ہیں جو کہ سرکاری ادارے ہیں، چاہے سینٹرل پاور جنریشن کمپنی ہو، چاہے گدو کی نیشنل ٹرانسمیشن کمپنی ہو، نیشنل پاور کنٹرول سینٹر ہو، چاہے ہمارے ڈسکوز ہو، یہ سب کے سب جو ہے اس کی بڑے سے بڑے جو ہے سالوں سے ایڈ ہاک لیڈرشپ کے پاس ہے، پرماننٹ لیڈرز نہیں ہیں، تو وہ کیا اس پہ توجہ دے سکیں گے، کیا اس کی پلاننگ کر سکیں گے؟ یہ تو ایک بہت ہی ٹیریبل سچویشن ہے ہماری جو بجلی کی لیڈرشپ کے حوالے سے، نظام کی جو لیڈرشپ لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے جو آپ کا امپورٹنٹ جو بڑا ادارہ ہے وہ ہے NTDC۔ تو اس میں جب میرے بعد ابھی تک مجھے 3.5 سال ہو گئے اس ڈپارٹمنٹ سے فارغ ہوئے، لیکن آج تک اس میں کہ ایک پرماننٹ مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں آ سکا۔
تو جب एडहॉकism होगी तो आपके अवामल भी ऐसे ही होंगे। तो ये तो मिनिस्ट्री वाटर एंड पावर पहले थी, जब मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी बनी तो ये इनकी लीडरशिप से या मिनिस्टर साहब से एक 18 का प्रोसेस हुआ 2018 में, वो स्क्रैच कर दिया गया। 2019 का प्रोसेस स्क्रैच कर दिया गया और हालांकि सेलेक्ट हो गए थे लोग। फिर 2020 में फिर तीसरा प्रोसेस हुआ। तो हमने ये क्या मजाक बनाया हुआ है? ये मुल्क के इतने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट अदारे हैं और इसमें पूरी आपकी मैनेजमेंट टॉप क्लास होनी चाहिए, इंतहाई प्रोफेशनल लोग होने चाहिए। और हम यहाँ इसको रिमोट इंपॉर्टेंट बात है कि ये तो टॉप पे एनटीडीसी की लीडरशिप नहीं है, दूसरे जो कलीदी इदारे उनकी लीडरशिप नहीं है, फिर नीचे जो डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्को सारे मसाइल की जड़ है वहां पे लीडरशिप नहीं है, वो भी सरकारी कंट्रोल, और उस सरकारी कंट्रोल की भी कोई परमानेंट लीडरशिप नहीं है, वो भी सारे एडहॉक पे चल रहे हैं। जी, अभी जैसे आपने अभी जिक्र किया कि शहजाद कासिम साहब से या गौहर साहब जब आए, ताबिश गौहर साहब, तो क्या उनके बैठ के इंटरव्यू किए जाए? वो उनको क्यों रिजाइन करना पड़ा? वो क्या उनको मुश्किलात आई हैं? तो कौन माफिया उनके पीछे है जो उनको काम करने दे रहा था? तो हालांकि वो भले लोग हैं। तो इसी तरह हमें बहुत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए अपने सेक्टर का। और ये कतई ये मैंने तो बहुत दफ़ा ये कहा कि ये मिनिस्ट्रीज़ के कंट्रोल की बात नहीं है। या तो वहाँ आपके जो सेक्रेटरीज हों या मिनिस्टर या टेक्निकल लोग हों, और जो मैनेजमेंट टीमें हों इन अदारों में, ये अकेला अगेन सीईओ भी काम नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फयाज चौधरी साहब, एक मैनेजिंग डायरेक्टर एनटीडीसी, आप सरबराह हैं लम्स इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इंस्टीट्यूट के। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान की मैशत को सुधारना है तो स्मगलिंग का खात्मा ज़रूरी है। उसमें एक बड़ा एरिया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का स्मगलिंग, जो कि ईरान से रास्ते होती है। पूरे पाकिस्तान में चोरी का ईरानी पेट्रोल बिकता है। सिर्फ टैक्सेस की मद में पाकिस्तान को 200 अरब रुपए तक का नुकसान होता है। 2 अरब की डॉलर की स्मगलिंग होती है। इसके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया है और ये पहली बार है कि पूरी रियासत के तमाम अनासर मिल के इस स्कर्च के पीछे जा रहे हैं। इसकी तफसीलात हमें फराहम करेंगे FBI से मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन तारिक खुदा, एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारी मैशत के लिए इंतहाई अहम ज़रूरी है। हमारे यहाँ टैक्स आमदन बढ़े, इसके लिए इंतहाई ज़रूरी है। और वो काम जिसके ज़रिए ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है, और एक बहुत अहम इलाका सेक्टर जिसमें ऐसा नहीं हो पा रहा, उसके ख़िलाफ़ आज ऑपरेशन का आगाज़ किया है। और वो है पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग के ख़िलाफ़। FBI ने आज इसके ख़िलाफ़ एक भरपूर ऑपरेशन का आगाज़ किया है। मुल्क में सालाना 2 अरब डॉलर्स की स्मगल शुदा पेट्रोलियम मसनूआत बिकती हैं, जिनसे कौमी ख़जाने को सालाना 200 अरब रुपए टैक्सेस में नुकसान होता है। इस तेल को ईरानी पेट्रोल कहा जाता है, जो आम पेट्रोल से 10 से 15 रुपए लीटर सस्ता होता है। आज से FBI, पाकिस्तान कस्टम्स, FC रेंजर्स के साथ सूबाई हुकूमतें, ज़िला इंतजामिया एक कौमी क्रैकडाउन का आगाज़ कर रही हैं। स्मगल शुदा तेल बेचने वाले पेट्रोल पंप को सील किया जाएगा। ऑयल टैंकर्स और पेट्रोल पंप वहाँ की सरकार बंद किया जाएगा और मुलजमान को 5 साल सज़ा और 14 साल तक की कैद व मुशक्क़त भी हो सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसकी मंजूरी दी। एक बहुत भरपूर कौमी इस सिलसिले में उन्होंने मीटिंग ली और एंटी स्मगलिंग के हवाले से इस इजलास में बताया गया कि इस वक्त मुल्क में 2094 पेट्रोल पंप स्मगल शुदा तेल फ़रोख्त कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत को इस हवाले से शदीद ख़तरा है। ये कसीर तादाद में मसनूआत ईरान से पाकिस्तान स्मगल हो रही हैं और पाकिस्तान की मईशत के लिए, टैक्सेस के लिए बेपनाह ख़तरनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान के चारों सूबों के छोटे अजला और बड़े शहरों के नवाही इलाकों में ईरान से स्मगल शुदा पेट्रोल खुलेआम पेट्रोल डिपो से फरोख्त होता है, जबकि बड़े बड़े नामी ग्रामी पेट्रोलियम कंपनियों पर भी अपने पंप्स पर ये तेल दरामद शुदा तेल में मिलाकर फरोख्त करने का इल्ज़ाम है। ईरानी तेल आसमानी रंग की पिकअप में ड्रमों में भरकर ईरान के सरहदी इलाकों से बलूचिस्तान लाया जाता है। इस गाड़ी को जम्बात कहा जाता है। तुर्बत के इलाके में ये स्मगल शुदा तेल ऑयल टैंकर्स में मुंतकिल किया जाता है ताकि मुल्क भर में भेजा जा सके। स्मगलर्स मुख्तलिफ चेक पोस्टों और शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर मुबैना तौर पर रिश्वत देकर तेल को उसकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाते हैं।
खबरों के मुताबिक ईरान से मुतसिल बलूचिस्तान के इलाके माशकील की 70% आबादी का वाहिद जरिया मुआश ईरान से लाए जाने वाले पेट्रोल और डीजल के इस धंधे से वाबस्ता है। स्मगल होने वाला तकरीबन आधा तेल बलूचिस्तान में ही इस्तेमाल हो जाता है। चागी, वाशिक, पंजगोर, केच, तुर्बत और गवादर के अजला में ईरानी तेल और डीजल से ही 80% ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, जबकि मुल्क के दीगर सूबों में गाड़ियों में इस्तेमाल के अलावा स्मगल शुदा पेट्रोल और डीजल घरों, फैक्ट्रियों और दफातर में जनरेटर्स चलाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। FBI की सरबराही में क्रैकडाउन के मुजव्वज़ा एक्शन प्लान के मुताबिक गैर कानूनी पेट्रोलियम आउटलेट्स और स्मगल शुदा पेट्रोल बेचने वालों के खिलाफ ऑपरेशन को 2 मरहलों में तकसीम किया गया है। इब्तदाई मरहले में 3 सूबों पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बैक वक्त आज से कार्रवाई शुरू हुई है, जबकि दूसरे मरहले में बलूचिस्तान से मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग के सप्लाई लाइन काटी जाएगी। इस कलीदी मसले पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब तारिक खुदा, मेंबर कस्टम्स हैं, FBR के कलीदी टीम के बहुत अहम रुकन भी। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक खुदा साहब। ये बताइएगा कि ये मसला पूरे पाकिस्तान की रियासत के हर एलिमेंट को पता था, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। बहुत अच्छी बात है कि इसके ख़िलाफ़ अब तमाम रियासती अनासर ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गए। आज इसका आगाज़ हो गया है। आज क्या हुआ इब्तदाई तौर पर? इब्तदाई तौर पर आज हमने जो आखिरी हमारे पास फिगर्स आए हैं 195 स्टेशंस को हमने सील किया है और उनकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उसे सील कर दिया है, कस्टम्स ने उनको नोटिस दे दिए हैं। अब कल और फर्दर हम जाएंगे। और तारिक साहब ये फरमाइएगा कि क्योंकि ये एक इतना बड़ा नेटवर्क है, ये लिटरली वाकई ये माफिया है, अरबपति माफिया है जो कि पिछले कई दहाइयों से इसको मिल्क कर रही है। ये अरबपति माफिया है, ये बहुत ही मुनज़्ज़म है, ये मुसल्ला हैं और फिर इन्हें इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे सरकारी एहलकारों की भी जो है इसमें जो है उनकी मदद के बगैर ये काम नहीं हो रहा। तो कितने कॉन्फिडेंट है रियासत हमारी? मैं नहीं समझता कि सिर्फ आप या खाली FBR इनको ज़ेर कर सकती है, इनको सिफर कर सकती है। पूरी रियासत हमारी कितनी कमिटेड है, कितनी आपको इसमें एक कमिटमेंट नज़र आती है कि हमें इसकी बेखबरी करनी है? ये देखिए, पहले भी हमने कुछ पॉकेट्स में किया था, पहले भी इन्फोर्समेंट्स, लेकिन पॉलिटिकल कमिटमेंट हमारी कम रही थी। इस बार तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद इसको लीड किया है और उनका बड़ा रिजॉल्व बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जब पॉलिटिकल रिजॉल्व स्ट्रॉन्ग हो तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत आसानी हो जाती है। वी नो दैट देन कि हम ये जो काम करेंगे, हमारे पीछे हमारे सियासी क़यादत भी हमारे साथ है, तो फिर उनको ये भी बड़ा अच्छा ये है। हमारा जो अब काउंटर स्मगलिंग का इस साल जो मामले चले हैं, तो पेट्रोलियम स्मगलिंग इज़ वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ इट। बाकी भी चीज़ें थी, तो कोई 7-8 अरब डॉलर की जहाँ पे जिस मुल्क में स्मगलिंग हो रही हो, ये बात है कि वो मईशत नहीं चल सकती है। हमने जब प्राइम मिनिस्टर को साहब को जब फर्स्ट ब्रीफिंग दी थी बैक इन जुलाई, तो ये बताया था कि उसके साथ तो नहीं चल सकते, तो ये आइदर हम ये स्मगलिंग को रोकें या फिर हम इधर ही रहें कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी कभी 25 अरब से ऊपर ना जाएं, हमारी इंडस्ट्री भी कभी ना ये फरमाइएगा कि जैसे आपने फरमाया कि जाहिर है कि पेट्रोलियम एक उसका एलिमेंट है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्मगलिंग का पूरा निज़ाम है जो पाकिस्तान में काम कर रहा है और जाहिर है कि इसमें बॉर्डर्स का बड़ा अहम रोल है। जब बॉर्डर्स का बहुत अहम रोल होता है तो सिर्फ कस्टम्स की एंटी स्मगलिंग एक्टिविटी तो इसके लिए काफ़ी नहीं है। यकीनन ये बॉर्डर्स का मामला है, तो आर्मी भी फुल्ली रिजॉल्व में जाहिर है कि शरीक होगी और यकीनन जो मिलिट्री जो इस सिलसिले में लीडरशिप है उसका भी इसमें भरपूर, यानी कि इस पूरे कमिटमेंट में सब मिल के इसके खिलाफ अब जाएंगे ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। आर्मी की तरफ से बड़ा रिजॉल्व है, इंटेलिजेंसीज की तरफ से, ख़ासतौर पे ISI की तरफ से हमें बड़ा सपोर्ट आया है। और ये कोई भी चीज़ जो है, मैंने तो ये अब देखी है अपनी 30 साल की जॉब में कि एक एजेंसी वैसे भी कुछ कर सकती है। इट हैज़ टू बी अ होल। और हमारे जो काउंटर स्मगलिंग के पूरी जो इदारे हैं वो हमारे साथ भरपूर कस्टम्स के साथ, FBR के साथ लगे रहे। और जब भी हम ये कर पाए, अब देखिए कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
ऑफ काउंटर स्मगलिंग, उसको हेड कर रहे हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री, इंटीरियर सेक्रेटरी कर रहे हैं, और चारों जो प्रोविंसेस के जो प्रोविंशियल चीफ सेक्रेटरीज हैं वो हमारे साथ हैं ऑन द प्रोविंशियल साइड, और पूरा जो नीचे का डिस्ट्रिक्ट हद तक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कस्टम्स के साथ कोलैबोरेट करके ये काम कर पा रही है. सो नाउ द गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज देयर, द पॉलिटिकल विल इज देयर, और अब ये आप देखिए रिजल्ट्स इसके. मुझे ये लग रहा है कि जो मैंने ये आपकी हिकमत अमली देखी कि आप ये चाह रहे हैं कि इसकी जो सेल्स हैं, जो इसके वो पॉइंट्स है जहाँ से कि ये डिस्पोज होता है, यानी कि वो चाहे वो बॉर्डर से आए या कहीं से आए, बलूचिस्तान से होते हुए बिकता तो पूरे पाकिस्तान में, आप उन होल्स को प्लग करना चाह रहे हैं ताकि ये कि वो डिमांड ख़त्म हो, ताकि फिर वो सप्लाई जो है फिर वो किसी काम की नहीं रहेगी. जी, अब ये रिटेल आउटलेट्स जो हैं जो ये देखिए लीगली सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ही सिर्फ सेल कर सकती हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता. तो ये जो पेट्रोल आउटलेट्स हैं जो इलीगल हैं, ये OMCs ने हमें बताया कि ये हमारे आउटलेट्स नहीं हैं, तो बड़ा क्लियरली ये तो सोर्स ही इलीगल उधर से ले रहे हैं. अब बात ये सारी थी कि पहले हम ये करते थे और लॉ भी ज़रा सा वीक था कि सिर्फ हम तेल जब्त कर सकते थे. अब लॉ ये बन गया है कि जो स्मगल्ड गुड्स को स्टोर भी करेगा, रिटेल भी करेगा और उसके ट्रांसपोर्ट करेगा, उन सब की जायदादें भी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो भी फॉरफीट की जाएगी. तो आप ये देखिए कि अब रेस्ट टू स्मगल दीज थिंग्स वुड बी ह्यूज. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तारिक खुदा, मेंबर कस्टम्स ऑपरेशंस हमारे साथ मौजूद थे FBR से. इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है. कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह. कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.